بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پی ایم ای یا پری میچور ایجیکولیشن۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کو مطمئن کرنے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو یہ پی ایم ای یا پری میچور ایجیکولیشن یا صورت انزال ہے۔ اس کے بارے میں ہزاروں متھ اور سینکڑوں ادویات مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد اقبال انجم۔ میں نیچروپیتھ ہوں اور الحمدللہ گزشتہ 38 سال سے امراض مردانہ کا کامیاب علاج کر رہا ہوں۔ پی ایم ای ایک ایسی سمٹم ہے جس نے کئی گھرانوں کی خوشیوں کو برباد کیا ہے۔ یہی وہ انسانی خامی ہے جس سے فائدہ اٹھا کر ایک ناختم ہونے والے امساک کا لالچ دے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ مریض بھی ایک افسانوی امساک کے حصول کی خواہش کے چکر میں مختلف کلینکوں کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ ویورز، آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیا کازز ہیں اور اس مخصوص علامت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پی ایم ای کو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ جب آدمی سیکس کے دوران ایکسائٹڈ ہوتا ہے تو ہماری باڈی کے ریفلیکس سگنلز اسپائنل کارڈ کے راستے دماغ تک جاتے ہیں۔ اگر یہ ریفلیکس سگنلز کمزور یا خراب ہوں تو ٹچ ہوتے ہی مرد ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آئیے ہم ترتیب وار ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سینسٹیویٹی۔ اگر گلانس حساس ہے تو ٹچ ہوتے ہی تیز سگنلز کی بدولت مرد فوراً ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اسپائنل کارڈ سے تو دماغ تک سگنل صحیح جا رہا ہوتا ہے لیکن دماغ اسے تیز سمجھ کر جلد ڈسچارج کے آرڈر پاس کر دیتا ہے۔ یہ نروز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہارمونز لیولز اب نارمل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، دماغ کے اندر موجود نیورو ٹرانسمیٹرز کے اندر کہیں کوئی نقص واقع ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، پروسٹیٹ یا یوریتھرا میں سوزش یا ورم ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، انہیریٹڈ ٹریٹس ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، وہ میکنزم جو سیمن کو ہولڈ کرتا ہے اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے جس سے بغیر سگنل کے ڈسچارج ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، وہ لوگ جنہیں ای ڈی کا پرابلم ہوتا ہے وہ اس خوف سے جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں کہ کہیں اریکشن ہی ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 9، وہ لوگ جو ایموشنل اور مینٹل سٹریس کا شکار ہوتے ہیں وہ سیکس کے دوران پوری طرح فوکس نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ جلد ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، وہ مریض جو ریلیشن شپ پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ مرض عام پایا جاتا ہے۔ ویورز، اب سوال یہ ہے کہ اس کا نیچرل سلوشن کیا ہے؟ 95% مرد بیہیویئرل ٹیکنیکس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ سٹاپ اینڈ سٹارٹ تھیوری اپنانے سے بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی بہتری نہ آئے تو پھر پیلوک فلور مسلز کو سٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایکسرسائز کا ایک بہت بڑا رول ہے، خاص طور پہ کیگل ایکسرسائزز بڑی مؤثر اور مفید ثابت ہوتی ہیں۔ کانڈم کے استعمال سے بہتری آ سکتی ہے۔ کاؤنسلنگ کرنے سے مریض کافی حد تک اس مرضی کیفیت سے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح مارننگ واک اور ایوننگ واک کا طبیعت کے اوپر اثر بہت بہتر آتا ہے۔ پھل اور سبزیاں بہت مفید ہیں۔ بنانا، گوآوا، موسمی، کھیرا، مولی، گاجر، یہ وہ پھل اور سبزیاں ہیں جو اس مرضی کیفیت میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ویورز، اگر ان سب کرنے کے باوجود آپ کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا تو آپ پھر کسی اچھے نیچروپیتھ یا کوالیفائڈ حکیم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے قریب وہاں موجود ہیں۔ نیچروپیتھی میں کچھ ایسی ادویات، غذائیں اور ایکسرسائزز موجود ہیں جس سے ان سگنلز کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے جس سے مرض کے اندر بہتری آتی ہے۔ برین کے میکنزم کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ کی یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی تو آپ نیچے اسکرین میں دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتے ہیں۔ ناظرین، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کی زندگی کو آسانیوں اور مسرتوں سے بھر دے اور ہر قسم کی مرض اور بلا سے آپ کو دور رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو ضرور
لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اور مفید ویڈیوز آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔